بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی اے کے انتخابات ہوئے، بیرسٹر گور جو ہے وہ چیئرمین بن گئے ہیں، چاہے وہ قائم مقامی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی اے کی کوئی سپیس دی جائے گی، کیونکہ اکبر بابر جو منحرف تھے، جس کو عمران خان نے خود ہی نکال دیا تھا پارٹی سے، وہ بڑے متحرک ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک بندے نے کہا، بلکہ زلفی بخاری نے ایک پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا کہ اب تو کئی مردے جو ہیں نا ان کو اٹھانے کی کوشش کی جائے گی، تو ان میں سے ایک یہ اکبر بابر بھی ہے، جس میں جو ہے نا وہ جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال انتخابات ہو گئے، اب یہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا آج، اور یہ اب رپورٹ جائے گی الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے بھی جو انتخابات تھے پی ٹی آئی کے، وہ مسترد کیے ہیں اور دوبارہ کروائے ہیں۔ بہرحال اس پہ بھی تحفظات تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون اور آئین کہاں ہے، یہ عوام سوال پوچھتے ہیں۔ یعنی کہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے اس ملک میں کب تک رہے گا؟ یہی ڈبل سٹینڈرڈ پہلے کچھ عرصہ پہلے نون لیگ کے لیے تھا کہ جب وہ کوئی بھی کام کرتے تھے ان کی جو ہے نا عدالتوں سے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا تھا۔ اب یہی کام ہو رہا ہے عمران خان کی جماعت کے ساتھ۔ بہرحال اب عوام کوئی بچے تو ہیں نہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہ ہو کہ جناب کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ دوسری جانب جو خوشائن چیز ہے، اگر دیکھا جائے کہ پی ٹی اے جیسی بھی ہے، کیونکہ اس کے پر یہ چھاپ لگی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جماعت بنائی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ جماعت ختم کی ہے۔ بہرحال اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا چھتری سے نکل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاستدان اس سے خوف زدہ ہیں۔ اب اس پہ اگر آپ تھوڑا طاہرانہ نظر ڈالیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ جماعت 2018 میں، بلکہ عمران خان تو کہتے ہیں میں 17 سال سے یا 20 سال سے اسٹرگل کر رہا تھا، لیکن یہ اسٹرگل کامیاب نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ عمران خان ایک دفعہ خود جیتے، اس کے بعد 2-3 ان کی سیٹیں آئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے پارلیمنٹ پہنچنا، حکومت بنانا، تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ الیکٹیبلز لے کے آئیں۔ بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے، جناب ساری پارٹیوں کو توڑا گیا، فون کیے گئے کہ جناب عمران خان کے پاس پہنچے، سارے بنی گالا، اور فرداً یہ جماعت بنی۔ 2018 میں پھر ان کو جتوایا گیا اور بڑے سنگین الزامات بھی لگائے گئے، لیکن یہ منڈیر جو ہے نا چڑھ نہ سکی، اور پی ٹی آئی کو جو ہے نا 2 اور 3 سال بعد ہی جس طرح دیگر جماعتوں کو بھیجا جاتا تھا، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ اب عمران خان جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ان پر کم از کم 200 سے زیادہ مقدمات ہیں، اور 90% ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے نا وہ بھاگ گئے ہیں یا لوٹے بن کر دوسری جماعتوں میں جا چکے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں لوٹے واپس جو ہے نا اپنی جگہوں پہ جا چکے ہیں۔ یہ تو ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دیکھنے یہاں جو غور طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک جماعت لوٹا تھی، اس کو لایا گیا، سارا کچھ پروپیگنڈا بھی ہوا، پھر اس پہ 9 مئی کا بھی حادثہ ہوا، اس پر بھی وہ بھگت رہے ہیں ابھی تک۔ اس کے بعد سائفر آ گیا، سائفر پر بھی بھگت رہے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی اور وہ، اور جو ان کے سہولت کار تھے، یعنی کہ وہ جو سرکاری ان کے ہرکارے تھے، اس میں سیکرٹری خارجہ اور پرنسپل سیکرٹری جو تھے عمران خان کے، وہ میرے خیال میں وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ ان کے بیانات نے بھی ان کو مروا دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو حل ہونا چاہیے اور فار ایور ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ 1-2 دن کے لیے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب اس ملک میں اس طرح کی حکومتیں نہیں چل سکتی، یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کے الیکشن تو ہوئے نہیں ہیں، اور چیئرمین تو جو ان کے بنے ہوئے ہیں وہ غلط الیکشن سے بنے ہیں۔ چلیں جی یہ بات بھی مان لی۔ اب یہ جو اس جماعت کو منفرد کر رہی ہے، جو ایک غلط جو چال چلوا رہی ہے دوسرے قوتوں سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اب عمران خان کا بنا ادھر بیٹے رہتے ہیں، بہنیں اس کی پتہ نہیں سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں، انہوں نے کہا جی انتخابات کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے بیرسٹر گور کو جو ایک وکیل ہیں ان کو جو ہے نا وہ نامزد کر دیا۔ اس پر بھی سارے حیران، کیونکہ ہماری جو سیاسی پارٹی ہے ان کو اگر آپ دیکھیں
تو 90% نہیں بلکہ 100% جو ہے نا وہ اپنے موروثی خاندانی سیاست کر رہی ہیں عمران خان سے ہٹ کر۔ اب آپ دیکھیں میاں محمد نواز شریف بیٹی، بھائی، بھتیجا، اس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائیں پیپلز پارٹی، بیٹا، بہن، اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جناب فضل الرحمان گروپ، مولانا فضل الرحمان، ان کے بیٹے مولانا اسد۔ پھر اس کے بعد بچی ہے ANP، اس کو آپ دیکھ لیں، ولی صاحب کے بعد ان کے بیٹے ایمل ولی۔ ان کے وہ لیکچر یہ سارے دیتے ہیں بیٹھ کر موروثی سیاست کا، لیکن باز نہیں آتے۔ اب بلوچستان کی جماعتیں ہیں، ان میں سرداروں کی جو ہے بادشاہت ہے۔ اب PTI نے ان کو ایک سمجھیں کہ سرپرائز تو دیا ہے کہ پارٹی تو پھر بچ گئی ہے۔ اب اس کے رزلٹ جائیں گے الیکشن کمیشن میں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح کی درخواستیں ان کے خلاف جا رہی ہیں، یہ الیکشن بھی کالا دم ہو جائے گا ان کا۔ اور PTI پر پابندی ہر حال میں لگے گی، چاہے وہ عمران خان پر لگے یا اس کی جماعت پر لگے، کیونکہ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے پاس یا PTI کے پاس اب تو امیدوار بھی نہیں بچے تو اچھی بات ہے، آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اقتدار اب کس کو دے؟ نواز شریف کو دیتے ہیں تو باقی جماعتیں ناراض ہوتی ہیں، نواز شریف کو جتواتے ہیں، کیونکہ یہ اس ملک میں الیکشن تو ایسے ہی ہوتے رہے ہیں کہ ووٹ بندہ کہاں ڈالتا ہے جیتا کوئی ہے۔ بہرحال صرف اور صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ہونا کیا ہے، ابھی سے پلاننگ شروع ہو گئی ہے کہ انتخابات کو التوا میں ڈالا جائے۔ گورنر KP کے وہ تو کہہ رہے ہیں 2 صوبوں میں حالات بڑے خراب ہیں، 1-2 اور دھماکے ہوں گے، 1-2 اور اس طرح کے حادثات ہوں گے۔ لگتا یہی ہے کہ کم از کم 2 سال انتخابات نہیں ہوں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔